بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب سے اور وہ حضرت عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میں حرم کعبہ میں سو رہا تھا۔ میں خواب تھا کہ میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا اور میں بہت ہی زیادہ خوف میں مبتلا ہو گیا۔ میں قریش کی ایک کہنہ عورت کے پاس گیا۔ میں نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور میرے بال کندھوں پر لٹک رہے تھے، یعنی میری زلفیں پراگندہ حال تھیں۔ کاہنہ عورت نے میرے چہرے سے پریشانی محسوس کر لی۔ میں ان دنوں اپنی قوم کا سردار تھا۔ وہ کاہنہ عورت کہنے لگی کہ ہمارے سردار کا کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والا شخص سوال کرنے سے پہلے اس کاہنہ عورت کا دایاں ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مسئلہ بیان کرتا، لیکن میں نے اپنا مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور جا کر سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے ایک خواب دیکھا ہے کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا ہے جس کا سارا آسمان تک جا پہنچا ہے اور وہ ٹہنیاں روشن و منور مشرق و مغرب تک پھیل گئی۔ وہ درخت سورج سے زیادہ روشن تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سب عرب و عجم اسے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کی روشنی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لٹک گئے ہیں اور قریش ہی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے لپکے ہیں، لیکن جب قریب ہوئے تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان نے ان سے بڑھ کر میں نے حسین اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا۔ انہیں مار بھگایا اور ان کی پسلیاں توڑ دیں اور آنکھیں باہر نکال دیں۔ میں گھبرا کر خواب سے جاگا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، یہ سنتے ہی اس کاہنہ عورت کا چہرہ پیلا پڑنے لگا اور وہ یوں بولی، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوگی اور لوگ اس کے دین پر چلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میری قوم کے چند بزرگ نے بتلایا کہ وہ عمرہ کرنے نکلے۔ ان دنوں حضرت عبد المطلب مکہ میں صحیح سلامت تھے۔ ان کے ساتھ سفر میں ایک یہودی تیمہ بھی شریک تھا۔ وہ مکہ یمن میں تجارت کی غرض سے جا رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی بولا، ہم اپنی کتاب کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں، جس کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے، کہ اس آدمی کی پشت سے وہ نبی نکلے گا جو ہمیں اور اپنی قوم کو قوم عاد کی طرح نیست و نابود کر دے گا۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات ملک یمن میں ایک عامر نامی آدمی اپنے بتخانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عامر کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ حیران اور پریشان تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کہ اچانک عامر کا بت اندھا گرا اور اس سے یہ آواز آئی، اس نبی کی ولادت باسعادت ہوئی جن کا برسوں سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر بھی کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے بھی وہ سنا جو میں سنتا ہوں؟ اس نے کہا، جی ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ اے عامر، ذرا یہ تو پوچھو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عامر نے پوچھا، اے مبارک حاطف، وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ تو آواز آئی، اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عامر کی ایک بیٹی تھی جو بیمار اپاہج تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور ہی نور دیکھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے صحت یاب کر دیا۔ عامر یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کمر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ آیا۔ تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر حاضر ہوا اور عرض کی، خدا کے لیے اس مسافر غریب الوطن کو اپنے نوزائیدہ بچے کی زیارت کروا دیں۔ حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو عامر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کے قدموں میں جاں بحق ہو گیا۔
یہ پہلا شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور ایک روز حضرت عبدالمطلب حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس نجران کا ایک پادری بھی بیٹھا ہوا تھا جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم اپنی کتابوں میں شہر مکہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی یہ شکل و صورت ہوگی۔ ابھی یہ بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور، آنکھوں، پشت مبارک اور قدم مبارک کی طرف دیکھا تو یکا یک پکار اٹھا، وہ نبی تو یہی ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ پادری نے کہا، ہم تو اس کے باپ کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا، دراصل یہ میرا پوتا ہے۔ اس کا باپ تو اسی وقت ہی فوت ہو گیا تھا جب یہ ماں کے رحم میں تھا۔ پادری نے کہا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے اپنی اولاد سے کہا، اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرو۔ سنتے رہی ہو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو آپ کے دادا کے ننیال میں لے آئیں۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا اور اس سے رہا نہ گیا۔ پوچھنے لگا، اے لڑکے، تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت بی بی آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرق و مغرب، شمال سے جنوب میں جشن ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے ستاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور تمام اندھیرا اجالے میں بدل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محسوس فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر شے مجھے تکبیر و حمد کرتی دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ صدا سنی، یعنی تمہارے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نظر بتوں کی طرف پڑی تو سارے بت اوندے منہ گر پڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھوں کو مسلنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ خوبصورت منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے، جو پرندے نہیں تھے بلکہ پرندوں کی شکل میں فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی زیادہ میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو میری بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کسی بھی طرح کی کمزوری وغیرہ کسر نہیں تھا اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ بھی نظر نہ آیا۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ، تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، اے میرے بابا جان، آپ سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک معجزہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو
بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد غائب سے ایک آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا، یہ بچہ تو وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے ہیں۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں موید ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے کبھی بجھا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، فرشتے اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے ہلاک حسنہ سے راستہ کرو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا اور کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پیدائش کے وقت غائب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے، کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملط ہو جانے کا خدشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر ممکن ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ بحیرہ سادہ بالکل خشک ہو گیا، وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی، جو کہ بالکل خشک ہوئی پڑی تھی، زور و شور سے بہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔